یہ اس مفہوم کو بھی درست کریں، اور جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید تجارت کرنا یا رزق کے لیے کوشش کرنا، اسلام ہمیں اس پہ برانگیخت نہیں کرتا، ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے کہ طیب مال کے اندر تجارت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور پھر اس نیت سے مال کو کمایا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دوسرے لوگوں کے لیے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پاکستان پوری دنیا میں اس غربت کی وجہ سے، اس منگتے پن کی وجہ سے کتنا زیادہ بے عزت ہو رہا ہے، اور ہم مختلف ممالک کے اندر پاکستانی صرف اس وجہ سے بدنام ہیں کہ یہ محنت نہیں کرتے، یہ خود تجارت میں آگے بڑھنے کے بجائے مختلف عرب ممالک میں بھی جا کے بھکاری بن جاتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، ہر جگہ پہ جھوٹ بول بول کے یا عجیب و غریب قسم کی عذر پیش کر کے لوگوں سے مانگتے ہیں، اور مانگنے کو انہوں نے اپنے لیے جلب رزق کا ذریعہ بنا لیا۔ تو ہمیں اس پوری ثقافت کو، اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں مانگنے کا درس نہیں دیا، بھکاری بننے کا درس نہیں دیا، اور ایسی فقیری کو اسلام نے پسند نہیں کیا جس کو تم اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ گئے۔ ہاں، فقر کا جو اصل مفہوم صوفیاء کے ہاں ہے وہ تو بہت افضل مفہوم ہے، اور اس مفہوم کو ہم بالکل غلط نہیں کہتے، وہ تو شاندار مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہ رہے، ہاتھ میں دنیا ہو اور دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں حضور کا عشق ہو، دل میں اپنے مولا کے ساتھ لو لگی ہوئی ہو۔ یہ فقیری کا اصل مفہوم ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور باقی جو بھکاری پن ہے، جو مانگنا ہے، جو دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہو کے زندگی گزارنا ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو آئیے اس مفہوم کو خود بھی درست کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم مل جل کے اپنے گھرانے کے لیے، اپنے قبائل کے لیے اور ملک و قوم کے لیے اس اعتبار سے بھی فخر بنے کہ ہمارا مالی کنٹریبیوشن بھی ایسا ہو کہ جس میں ہم دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اور آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمائے۔